الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج ایک اہم موضوع پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع ہے شادی کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کو جو غیر شادی شدہ ہے ان کو رب العالمین اپنے کلام مقدس میں سورۃ نور کی آیات میں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم غیر شادی شدہ مرد عورتوں کو شادیاں کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ غیر شادی شدہ مرد عورتیں ہو، غلام ہو اور اس طرح باندیاں ہو تو ان کے آپس میں کیا کرا دو؟ شادیاں کرا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے تو قرآن میں ایک مختصر سے جملہ اس کے بعد ذکر فرما دیا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ عام طور پر آدمی فقر سے ڈرتا ہے کہ شادی کے بعد پہلے تو ایک تنہا آدمی ہوتا ہے، شادی کے بعد بیوی بھی ہو جاتی ہے، اور بیوی ہونے کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اولادی بھی پیدا ہوتے ہیں، تو پھر مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے عام ایک محاورہ ہے، پشتوں میں کہتے ہیں کہ کور کول آسان دی اور بلول گران دی، یعنی شادی کرنا آسان کام ہے لیکن پھر اخراجات کو پورا کرنا یہ مشکل ہے۔ تو عام طور پر آدمی کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اخراجات نظر میں ہوتے ہیں کہ اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ ابھی تو ایک پیٹ ہے، شادی کے بعد 2 پیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، مسئلہ بڑھ جائے گا۔ تو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ تو رب العالمین نے فرما دیا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر فقر سے ڈرتے ہو، فقیر ہو، تو شادی کے بعد میں اپنے خزانہ غیب سے ان کو میں غنی کر دوں گا، شادی کے بعد ان کو میں غنی کر دوں گا۔ اور یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ جب آدمی شادی سے پہلے ہوتا ہے اس کی زندگی کچھ ایک حالات میں ہوتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو روزی میں مزید وسعت ہو جاتی ہے، زندگی میں اور ترقی ہو جاتی ہے، اور جب اس کے آگے بال بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بچیاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد روزی میں مزید ترقی ہو جاتی ہے، وسعت ہو جاتی ہے، زندگی میں اور بہتری آ جاتی ہے۔ تو اس ڈر سے شادی کو چھوڑنا بیوقوفی ہے کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے پہنائیں گے۔ اور خصوصاً اس وقت میں پھر لوگوں کو غلط راستے پر لگایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بچوں کو کنٹرول کرو، بچے تھوڑے ہو، زیادہ نہ ہو، بچے بڑھ نہ جائے ورنہ مسئلہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، آبادی بڑھ جائے گی۔ آبادی کے کنٹرول کے لیے سوچو، پہلے تو یہ سوچو کہ شادی کے بعد اولاد بھی مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر کسی کو شادی کے بعد اولاد نصیب نہیں ہوتی کہ ہر آدمی شادی کر لے اور شادی کے بعد وہ ابا بن جائے، پاپا بن جائے، اس کے بچے پیدا ہو جائیں۔ مقدر سے بچے نصیب ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی مقدر سے ہوتے ہیں کہ بچے صحیح سالم ہو، تندرست ہو، معذور نہ ہو، یہ بھی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ورنہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہے، اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ تو کنٹرول کرو، کنٹرول سے پہلے پیدا کرنے کی کسی کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ پیدا کر لے؟ تو اس ڈر سے شادی کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اولاد پیدا ہوگی اور پھر اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے آگے مزید
کہ معاشرہ کا سنوارنا، شادی سے معاشرہ بن جاتا ہے، معاشرہ سنور جاتا ہے، بہراروی کے شکار نہیں ہوتا آدمی، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اس بہراروی کے شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ورنہ جب جوان ہوتا ہے مرد ہو یا عورت اور شادی نہ کرے تو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بہراروی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اس ہمارے موجودہ زمانے میں جو نیٹ اور ٹی وی اور سنیما کا زمانہ ہے، جدید دور کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں، اس میں تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، اس وقت سے بہراروی کے شکار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جوان ہونے سے پہلے اور جوان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ماں باپ ان کی شادی کا انتظام نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی اور والدین شادی کا انتظام نہیں کرتے اور وہ جوانی کے اس ستانے سے کسی غلط راستے پر چلتے ہیں، کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، تو اس غلط حرکت کے اولاد کی اس غلط حرکتیں میں والدین بھی اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، کیونکہ والدین کی ذمہ ہے کہ والدین اولاد کی تربیت کرے اور تربیت کے بعد شادیاں کرے، لیکن جب شادی سے وہ اس ذمہ داری سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا اور بچے غلط راستے پر چلتے ہیں، بچے کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، بچہ ہو یا بچی، تو والدین بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی اس ذمہ داری کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، محض اس خدشہ سے، اس ڈر سے کہ فقر ہے، نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جب کاروبار ملے گا، نوکری ملے گی، کام کاج ملے گا، بچہ باروزگار ہوگا، اس کے بعد اس کو شادی کریں گے اور بچیوں کو خوب پڑھائیں گے کہ اگلے گھر میں جا کر صحیح اس کو عزت ملے، اس کو 16ویں کی تعلیم دیں گے، 14ویں کی تعلیم دیں گے، اس کے بعد شادیاں کریں گے تاکہ صحیح عزت سے رہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر باپ ہی کے گھر میں اس کی عزت لوٹ جائے تو اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ اس تعلیم کو خاک میں ملائے، اس تعلیم کو آگ لگاؤ، اس تعلیم کو آگ لگاؤ جو اس سے پہلے ہی عزت لوٹ جائے۔ تو عزت کے لوٹنے سے پہلے والد اپنے اولاد کی عزت کا خیال رکھے، اپنی بھی عزت کا خیال رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام والدین کو اس خاص ذمہ داری کی احساس نصیب فرمائے اور اس ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔